ایک چھوٹی سی سٹوری میں آپ کو سناتی ہوں. سلطان مراد خلیفہ تھے ٹرکی کے, اور ان کی ایک یہ عادت تھی کہ وہ رات گئے باہر جایا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے رعایا کے اور لوگوں کے کیا حالات ہیں, اور اس کو ان کی یہ عادت تھی. تو بہرحال ایک دن انہوں نے اپنے ایک سپہ سالار کو کہا کہ آج رات چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا لوگوں کی حالات ہیں. وہ رات میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں, بڑی حیرت ہوتی ہے ان کو کہ سڑک کے کنارے ایک آدمی پڑا ہوا ہوتا ہے. وہ جا کے اس کے قریب دیکھتے ہیں, یعنی اس طرح لگتا ہے کہ گرا ہوا ہے, پڑا ہوا ہے, سویا ہوا ہے, جو بھی ہے. تو اس کے پاس جاتے ہیں, اسے ہلاتے جلاتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مر چکا ہے. بڑے حیران ہوتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا, کوئی اٹھا نہیں رہا. لوگوں کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک آدمی اس طرح سے بیچ سڑک اپنی جان سے گیا ہوا اور اس طرح مردہ حالت میں پڑا ہے, آپ لوگ اٹھا نہیں رہے. تو وہ کہتے ہیں یہ بڑا ہی کوئی گنہگار آدمی تھا, ہم تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتے. تو وہ کہتے ہیں, سلطان مراد کہتے ہیں کہ کیا یہ مسلمان نہیں تھا, کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی نہیں تھا؟ جو بھی تھا مسلمان تھا, آپ اسے اٹھائیں تو صحیح. بہرحال اٹھا کے اس کے گھر لے کر جاتے ہیں. جب گھر لے کر جاتے ہیں تو بیوی بہت روتی ہے اور کہتی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تم جنتی ہو اور تم نے بہت دین کے لیے کام کیا. اب سلطان مراد بڑے حیران ہوتے ہیں کہ بیگم یہ کہہ رہی ہے اور لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہ رہے تھے. وہ جس طرح بھی کرتے تھوڑا سا جھجکتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اس آدمی کی موت کو کچھ ٹائم ہو گیا, سڑک پر تھا, کسی نے اٹھایا نہیں, کوئی ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا, اور آپ کہتی ہیں کہ یہ جنتی تھا. وہ کہنے لگی کہ مجھے لوگوں سے یہی توقع تھی اور مجھے پتا تھا کہ لوگ ایسا ہی کریں گے, اور میں ایسے کہتی بھی تھی کہ جو تم کام کرتے ہو نا اس کے نتیجے میں لوگ تمہارے بارے میں یہی تصور قائم کریں گے کہ تم ایک برے شخص ہو, اور وہ جب تم مرو گے تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. اس کے جواب میں وہ شخص کیا کہتا تھا یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں. کہنے لگی کہ یہ جہاں پر لوگ نشہ وغیرہ کرتے تھے اور شراب پیتے تھے وہاں پر جاتا تھا, اور وہاں جا کر بہت ساری بوتلیں خرید لیتا تھا, خرید کے گھر لے کر آتا تھا اور ان کو بہا دیا کرتا تھا, اور کہتا تھا چلو کچھ تو گناہ کم ہوئے مسلمانوں کے ذمے. اسی طرح کچھ عورتوں کے پاس جاتا تھا, ان کو اجرت دے دیتا تھا اور کہتے تھا اپنا دروازہ بند کر لینا, اور گھر آ کے کہتا تھا کہ چلو آج کچھ تو مسلمانوں کے اور کچھ تو لوگوں کے غم اور جو ان کی جس طرح کے گناہ وہ سرزد کر سکتے تھے اس میں کچھ تو کمی آئی. لیکن لوگ اس کو ان جگہوں پہ جاتا ہوا دیکھتے تھے, اور کیونکہ وہ ان جگہوں پہ جاتا ہوا دیکھتے تھے تو ان کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ یہ ایک برا شخص ہے. اور جب میں ایسے کہتی تھی کہ تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے گا جب تم مرو گے, تو یہ کہتا تھا کہ تم دیکھنا کہ خلیفہ وقت میری نماز جنازہ کرائیں گے اور میری نماز جنازہ میں تمام اولیاء اور بڑے بڑے لوگ شامل ہوں گے. یہ سننا تھا کہ سلطان مراد رو پڑے اور کہنے لگے کہ بالکل اس نے سچ کہا تھا, اس کو محل لے چلو. محل لے کے جاتے ہیں, وہاں غسل دیتے ہیں اور اس کا جنازہ کرتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ ہم زندگیوں میں لوگوں کو ان کے جو اپیرنٹلی ہمیں نظر آتا ہے نا اس حساب سے ہم انہیں جج کرتے ہیں. اس کا اپیرنس یہ ہے تو یہ ایسا ہے, اس کا اپیرنس یہ ہے تو یہ ایسا ہے. لیکن جو حقیقتاً وہ اندر سے ہوتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ سے جو ان کا رشتہ قائم ہوتا ہے, یا اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ان کی اہمیت ہوتی ہے, اس سے ہم آشنا نہیں ہوتے. ہمارا رب ہر شے پہ قادر ہے, وہی سب چیزوں کو جانتا ہے, وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے.